السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1011واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، سبق نمبر 1009 میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ دیکھو ہمارے جب 1000 سبق پورے ہو گئے تو ایک بھائی نے مجھے میسج کیا۔ اس نے کہا مولانا آپ کے اسباق کو سن کر دین پہ چلنا بہت آسان ہو گیا اور سمجھ میں آیا اسلام کتنا آسان ہے۔ تو میں نے اس سبق میں یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسلام کتنا سادہ ہے، کتنا سمپل ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بتائیں گے کہ دعوت و تبلیغ کا کام وہ کتنا آسان ہے، کتنا سمپل ہے، اور ہر مسلمان اس کو کیسے آسانی کے ساتھ میں کر سکتا ہے۔ آج جو ہے میرے محترم دوستو، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں کی الگ الگ تنظیمیں، الگ الگ تحریکیں دینی اعتبار سے کام کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے نتائج بھی نکل رہے ہیں۔ کوئی تعلیمی میدان میں کام کر رہا ہے، کوئی سیاسی میدان میں کام کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کے اندر بے روزگاری کو دور کر کر مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے اسٹرانگ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل پڑوس میں ایک مسجد سے ایک محنت شروع ہوئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مسلمانوں میں دین کی محنت نہ شروع کی جائے اور دین کی محنت نہ کی جائے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ملک کے مسلمان مرتد ہو سکتے ہیں، اور اس زمانے میں کثرت سے مرتد ہو رہے تھے۔ اگر آپ کو اس کا نقشہ دیکھنا ہے، کبھی آپ پنجاب کا سفر کیجئے، ہریانہ وغیرہ کا، آپ کو آج بھی وہاں کے گاؤں میں، دیہاتوں میں ایسی کئی مسجدیں ملیں گی جن کو لوگوں نے بھینسوں کا طبیلہ بنا دیا ہوا ہے۔ آج بھی میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ملک جب آزاد ہوا اس کے بعد بھی جو ملک میں حالات چینج ہوئے، ملک بہت زیادہ یہ ساری چیزوں سے متاثر ہوا۔ تو اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر اس بات کو کھولا کہ بھائی ایک محنت ایسی شروع کی جائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے اس محنت کو شروع کیا، اور شروع کرنے کے بعد اس محنت کے نتائج ایسے پازیٹیو سامنے آئے کہ بڑھتے 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 آج 80-90 سال کے سفر میں یہ محنت دنیا کے ہر ملک میں، ہر قریے میں، ہر شہر میں پہنچ چکی ہے۔ اور اس محنت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر کے اس احساس کو دوبارہ سے زندہ کیا اور ارتداد کی ہواؤں کو روک دیا۔ اور ماشاءاللہ اس محنت میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی قربانیاں دیکھو آپ، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو تقسیم کیا۔ بولے آدھی زندگی دکانداری کے لیے، آدھی زندگی دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، 6 مہینے اپنا کاروبار دیکھتے ہیں، اپنی دکانداری دیکھتے ہیں، اور 6 مہینے تبلیغ کے کام میں لگاتے ہیں۔ تو اللہ نے امت کے اندر یہ قربانی کا جب مزاج پیدا کیا تو ماشاءاللہ اللہ نے ہندوستان کے جیسے غریب ملک کے مسلمانوں سے وہ کام لیا۔ یہ بیچارے غریب مسلمان دنیا کے ملکوں میں پہنچ گئے اس محنت کو لے کر، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک نظام الدین کی 4 دیواری سے جو مشورہ ہوتا ہے، بغیر کسی الیکٹرانک سسٹم کے، بغیر کسی میڈیا کے، بغیر کسی، یعنی یہ خدا کا دیکھو نظام، ایک مشورہ ہے، اور وہ مشورے کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ وہ چھوٹا سا مشورہ اور اس مشورے کے تابع داری میں پوری دنیا کے اندر یہ کام چل رہا ہے۔ تو امت جو ہے نا اس کام کے اندر لگی، اور لگنے کے بعد میں ماشاءاللہ یہ محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ملکوں کے اندر آج مدارس کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ ملکوں کے اندر آج لوگ دوبارہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، ملکوں کے نقشے بدل رہے ہیں، مسلمانوں میں دوبارہ سے احساس اسلام پیدا ہو رہا ہے۔ وہ اسی مبارک محنت کا نتیجہ ہے۔ اب مسئلہ جو آتا ہے میرے محترم دوستو، وہ یہ آتا ہے، بہت سارے لوگ جو آج بھی اس محنت سے دور ہے تو ان کے کچھ اشکالات ہوتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ ان کو کیا لگتا ہے، بولے بھائی یہ تبلیغ کا کام جو ہے نا بہت مشکل کام ہے، یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے،
یہ کیا ہی ہے؟ یہ اپنا بوریا بستر لینا اور نکلنا، گاؤں گاؤں پھرنا، گاؤں گاؤں گھومنا، یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کیا ہی ہے؟ مسجدوں میں جانا، وہاں پہ قیام کرنا، ہاتھ سے پکانا، ہاتھ سے کھانا، اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا ہی ہے؟ یہ لمبا جو ہے جبہ پہننا، چھوٹا پائجامہ پہننا اور 1.5 میٹر کا رومال کھاندے پہ ڈال کے گھومنا، اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اپن نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، تبلیغ کا کام اتنا سادہ ہے، اتنا سمپل ہے، ہر آدمی اس کو کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسان ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ انجینئر ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ دکاندار ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک دم سادہ سمپل کام۔ ہم شروعات کرتے ہیں 3 دن سے۔ 3 دن اللہ کے راستے میں کیوں نکلنا پڑتا ہے؟ کیوں نکلتے ہیں ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں۔ اب جب ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، ہماری اصلاح کیسے ہوتی ہے اور کیوں نکلنا ہے 3 دن؟ دیکھو، میں اس ٹاپک پہ کئی بار بیانات دے چکا ہوں صحابہ کی قربانیوں کے اوپر۔ صحابہ تو پوری زندگی لے کر نکل گئے نا بھائی مدینہ سے۔ دیکھو نا، آپ آج بھی مدینہ میں کتنے صحابہ کی قبریں ہیں، پورے دنیا میں پھیل گئے صحابہ۔ اگر وہ محنت کو لے کر صحابہ نہیں اٹھتے تھے، مجھے بتاؤ نا دین ہم تک آتا تھا کیا؟ تو پھر کیا ہم 3 دن نہیں نکل سکتے؟ اور کیوں نکلنا ہے؟ جب ہم نکلیں گے اپنے بستی سے باہر تو ہمارا گھر چینج ہو جائے گا، ساری چیزیں چینج ہوں گی۔ اب ہم اللہ کے راستے میں 3 دن گئے، اب کئی چیزوں کا احساس ہم کو پیدا ہوگا۔ سب سے پہلا احساس تو ہم کو یہ پیدا ہوگا کہ اللہ کے گھر میں جب ہم رہتے ہیں اور اپنے خود کے گھر میں رہتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک دینی ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں، تعلیم میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور تعلیم کو ہم جب پورے دھیان توجہ کے ساتھ میں سنتے ہیں تو ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کے علاوہ بھی ایک زندگی ہے۔ اب میں گھر پہ جب تھا تو خالی دنیا کے بارے میں خیالات نکلتے تھے، پلاننگ ہوتی تھی کہ دنیا کے بارے میں ایسی ترقی کرنا ہے، ایسے کام کرنا ہے۔ اب تبلیغ میں آیا اللہ کے راستے میں تو پتہ چل رہا مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب یہ احساس آپ کے اندر آیا، اور پھر آپ جب گشتوں میں چلے، وہ 3 دن کے اندر جب گشت میں آپ چلے تو آپ نے دیکھے آپ کے بستی کے قریب میں ایک بستی ہے، وہاں کے مسلمانوں میں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہم مسلمان بھی ہے بول کر۔ وہ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، مسجدوں کے پڑوس میں مکانات ہیں اور مسجدیں ویران ہیں۔ احساس آئیں گا آپ کے اندر۔ اور میں ایک چھوٹا سا میرا واقعہ سنا کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا، چھٹیوں میں جب گاؤں آتا تھا تو میں نے ایک مرتبہ 3 دن کی جماعت بنایا۔ تو میں نے کیا کیا، میرے کزن برادرز جو ہے وہ لوگ کبھی جماعت میں نہیں نکلتے تھے اور ان کو یہ سب چیزوں کی بہت الرجی تھی، جماعت میں جانا ہے، مسجد کے اندر جو ہے بیان میں بیٹھنا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میرے جو ماموزاد، خالازاد جتنے بھی بھائی ہیں ان لوگوں کی تشکیل کیا، اور پڑوس کا ہی گاؤں جو میرے گاؤں سے صرف 4 کلومیٹر کے دوری پہ، ہم لوگ وہ گاؤں میں ہی گئے جماعت لے کر۔ ماشاءاللہ یہ نوجوان 3 دن کے لیے تو تیار ہو گئے۔ اب ہم لوگ بیٹھے تعلیم میں، اور تعلیم میں بیٹھنے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت آیا تو میرے خالازاد بھائی نے نماز کے بعد میرے سے آ کے کہا، کیا یار بولے گاؤں کے لوگ ایسے کیسے ہے؟ بولے یہ صلاح نماز کو ایک آدمی نہیں آیا بولے گاؤں کا۔ اچھا ہوا اپن جماعت میں سے آئے تو اپن نے اذان دی ہے، مسجد میں نماز پڑھے، یہاں کا تو ایک بھی دکھ رہا نہیں۔ تو میں نے میرے وہ خالازاد بھائی سے کہا، میں نے کہا یہی بات ہمارے گاؤں میں جب لوگ جماعت لے کر آتے ہیں اور بستی کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے اور نماز کو نہیں آتے نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ احساس ہم جب اپنے گاؤں میں رہتے نا وہ نہیں پیدا ہوتا، یہاں پہ جب ہم آئے تو ہم کو احساس پیدا ہوا۔ عصر کے بعد ہم لوگ گشت میں نکلے محلے کے اندر، تو میرا ماموں کا لڑکا میرے ساتھ میں وہ گشت کے اندر۔ اب ہم ایک کے گھر پہ گئے، بچہ آیا باہر، ہاں ابا بول رہے ابا نہیں ہے گھر میں۔ تو میرا ماموں زاد بھائی مجھے بول رہا، کیا یار؟ بولے کیسے لوگ ہیں؟ بولے یار یہ دیکھو کیا بول رہا، بولے وہ ابا بول رہے کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ سالا اب گھر میں ہوتے ہوئے آ رہا نہیں بولے باہر۔ میں خاموش رہا۔ پھر ہم لوگ اگلے گھر پہ گئے، وہاں پہ بھی کوئی ملنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد کے گھر پہ ہم جا رہے تو اس سے پہلے ہم نے دیکھے ایک آدمی گھر کے سامنے کھڑے ہوا ہے، اس نے جیسی جماعت والوں کو دیکھا بھاگ گیا وہ وہاں سے۔
تو میرے ماموزاد بھائی نے میرے سے کہا، بولے یار لوگ کیسے ہے، بولے یار دیکھو بھاگ رہا، بولے وہ دیکھو 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 بھاگ گیا، بولے وہ وہاں سے۔ تو میں نے بڑے پیار سے اس کو بولا، میں بولا یار کیسا ہے، سیم اسٹوری ہماری ہے۔ جب ہمارے گاؤں میں ہمارے بستی میں جماعتیں آتی نا، وہ جب اپنے سے دین کی بات کرنا چاہتے، اپن کیا کرتے، ایسیچ کرتے، دکان کے باہر نکلتے نہیں، ان کو دیکھے تو گھر میں چلے جاتے۔ کیا گزرتی ہوں گی ان کے دل پہ، کیا لگتا ہوگا ان کو، کیسا ہے۔ میں بولا یہ حال ہے امت کا۔ اپن نے مسجد میں دیکھے پوری بستی مسلمانوں کی، اور ظہر کی نماز میں ایک آدمی بھی نہیں، کیا مطلب مسجد کیا بولتی ہوں گی۔ میرے محترم دوستو، 3 دن نکلیں گے یہ احساس پیدا ہوگا، اور 3 دن نکلتے رہنے کا۔ جب 3 دن نکلو گے تو خود آپ کا دل چاہے گا چلے میں نکلنے کے لیے۔ چلے میں نکلو گے، جب 1-2 مرتبہ چلوں میں آپ نکلے تو آپ کو پتہ چلا کہ 40 دن جانے کے بعد میں کیا حال ہے دوسرے علاقوں کا، اور خود ہم کو کتنی اصلاح کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر خود آپ کا دل چاہے گا 4 مہینے نکلنے کے لیے۔ یہی ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی زبردستی پہلی مرتبہ 4 مہینے مت نکالو، پہلے اس کو 3 دن نکالو، پھر چلے میں لے کے چلو، اور پھر اس کا 4 مہینے کا مزاج بناؤ۔ یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ خیر، تو کام جو ہے نا یہ ایک دم آسان ہے۔ اب مان لو آپ نے 3 دن لگا دیے، ماشاءاللہ۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب مجھے آپ بتاؤ، آج مسلمانوں کا کتنا وقت ہوٹلوں میں، چبوتروں پہ، چوراہوں پہ گزر رہا ہے۔ 2.5 گھنٹے آپ کو آپ کے مسجد کے لیے دینا ہے۔ کتنا آسان ہے، مسجد میں ہی بیٹھو، ملاقاتیں کرو، تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کو سنو۔ ماشاءاللہ آپ دوسری چیزوں کے لیے، IPL کے میچز کے لیے ٹائم ہے، ورلڈ کپ کے میچز کے لیے مسلمانوں کے پاس ٹائم، دوسری چیزوں کے لیے۔ آپ دیکھو نا، مسلمانوں کے کوئی بھی گاؤں میں جاؤ آپ، وہاں کی ہوٹلیں آپ کو رات میں 2-2 بجے تک کھلی ہوئی ملیں گی۔ تو بھائی آپ کے پاس ہوٹلوں میں بیٹھنے کے لیے 2-2 بجے تک ٹائم ہے، مجھے بتاؤ اس میں سے 2.5 گھنٹے کون سا مشکل ہے۔ مغرب سے عشاء 2 نمازوں کے درمیان کا وقت آپ نے فارغ کیے، عصر سے مغرب 2 نمازوں کے درمیان کا، یہ دعوت کے کام کے لیے اتنا آسان ہے یہ کام۔ ہر آدمی، میں نے بتایا نا، ڈاکٹر، انجینئر، کسان، سب اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں تیسری چیز پر۔ کام میں لگنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو کیا لگتا ہے، بھائی میں اگر تبلیغ کے کام میں لگا نا تو میرے کو میرے سارے کپڑے چینج کرنا پڑیں گے، مطلب میرے کو بھی جو ہے بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہننا پڑتا، کیا معلوم۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ تبلیغ کا یونیفارم نہیں ہے۔ یہ جو کپڑے پہنتے ہیں نا لوگ، یہ ان کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے۔ کوئی جبہ پہنو، کوئی پائجامہ پہنو، کوئی کیا پہنو، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تبلیغ کا کوئی یونیفارم نہیں ہے۔ آپ جینس پینٹ پہنتے ہو نا، آپ جینس پینٹ اور ٹی شرٹ کے ساتھ میں بھی تبلیغ کا کام کر سکتے ہو۔ آپ اگر فارمل پہنتے ہو، وہ پہن کر بھی آپ تبلیغ کا کام کر سکتے ہو۔ بہت سارے علاقوں میں لوگ لنگی پہنتے ہیں، لنگی بنیان پہنتے ہیں، کوئی بات نہیں، لنگی بنیان پہ بھی آپ تبلیغ کا کام کر سکتے ہو۔ تبلیغ کا کوئی یونیفارم ہے نہیں۔ کچھ لوگ جو نوجوان ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تبلیغ میں لگا تو مجھے بھی ایسے کپڑے پہننا پڑیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور یہ جو بہت ساروں کو آج کل زلفوں کا شوق، زلفوں کی کھجلی ہوئی ہوئی ہے، میں دیکھتا ہوں زلفے والوں کو، ان کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ تبلیغ کے کام میں لگنے سے اس لیے کتراتے، کیونکہ ایک کالج میں پڑھنے والا ہائر ایجوکیٹڈ نوجوان ہے، اس کو لگتا ہے یار سالا تبلیغ میں لگا تو میرے کو بھی ایسی جھوپڑا چھوڑنا پڑتا، کیا معلوم سر کے اوپر زلفوں کے نام پہ اتنا بڑا جھوپڑا چھوڑ دیا ہوا ہے سر کے اوپر، جواں رینگ رہے، اس میں 6 مہینے کنگھی کرنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ ارے بھائی زلفے رکھو نا آپ۔ اللہ کے نبی نے جو زلفے رکھے تھے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ٹوپی کے درمیان میں ایک کپڑا ہوتا تھا، تیل کی وجہ سے وہ کپڑا پورا چپچپا ہو جاتا تھا، اتنا تیل لگاتے تھے آپ، اپنی زلفوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا سنوارتے تھے ان کو۔ اور میرے آقا زلفوں میں بھی عطر لگاتے تھے۔ اور یہاں پہ خالی زلفے رکھنے کا شوق ہے، جھوپڑا چھوڑ دیے اپنا، اس میں ڈائناسور گھوم رہے ہیں وہ جھوپڑے کے اندر، کبھی کنگھی کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ کائے کے واسطے بابا نمونہ بن کے پھر رہا تو، کائے کے واسطے نمونہ دکھتے میرے کو، نمونے دکھتے ہی ہے یہ جھوپڑے جو جنہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں نا زلفوں کے نام پہ۔ پہلے پتہ کرو زلفے کس کو بولتے تو،
اور کیسے ہونا چاہیے ایک دم ترتیب سے سلیقے کے ساتھ میں. یہ نہیں ہے کہ ایک آدھے کو دیکھے تو ایسا لگ رہا کہاں سے رقص کا بھائی بکس آ رہا بول کے. یہ کون بولا یہ ڈھونگ کرنے کے واسطے میں؟ تو یہ کیسا ہے؟ یا ایسے نمونوں کو دیکھ کر جو بہت سارے لوگ کام میں لگنا چاہتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے کام میں لگے بعد میرے کو بھی ایسی جھوپڑا چھوڑنا پڑتا ہے کیا معلوم، اس میں 6 مہینے تک تیل نہیں ڈالنے کا، بکھرے ہوئے رہن دینے کا پورے بال ایک دم دیوانے کے جیسے، مجنون کے جیسے، ایک دم گوسئی کے جیسے. تو تبلیغ کا کام بہت سادہ سمپل ہے. آپ جو پہنتے ہیں ٹی شرٹ پہنو، آپ کو جیسا لائف اسٹائل ہے، جیسا ہیئر اسٹائل ہے، اپنے اسٹائل میں رہو اور سادے سے سمپل طریقے سے کام کرتے رہو تو انشاءاللہ کام سمجھ میں آئیں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.